بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت حوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شیش کا معنی ہے اللہ کا عطیہ، اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں ماں باپ نے اس کو یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ نے ان کو یہ حبیل کے بدلے عطا فرمایا تھا، اور یہ بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں، اور صرف حضرت شیش پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے فرزند حضرت شیش کو وصیت فرمائی اور دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، اور ان اوقات کی عبادتوں کی تعلیم دی، اور اس کے بعد ایک بڑے طوفان کی وقوع کی پیشگوئی فرمائی۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج تمام لوگوں کے نسب حضرت شیش علیہ السلام پر انتہا کو پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ دوسری اولاد آدم بالکل ختم ہو گئی تھی۔ واللہ عالم۔ اور جمعے کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو فرشتے ہنوز خوشبو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے جنت کا کفن لائے۔ پھر آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیش نے اس کفن میں ان کو کفنایا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آفتاب و مہتاب 7 دنوں راتوں تک گرہن رہے۔ ابن زمرد سادی کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں ایک بزرگ کو دیکھا جو وعظ فرما رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ ابی بن کعب ہے۔ تو انہوں نے ابی بن کعب نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے بیٹو، جنت کے پھلوں کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو بیٹے چلے گئے تاکہ جنت کے پھل تلاش کر کے لائیں۔ سامنے سے ان کو فرشتے مل گئے جن کے ساتھ کفن اور خوشبو تھی اور قبر کھودنے کے لیے آلات۔ تو فرشتوں نے آدم کے بیٹوں سے پوچھا، اے بنی آدم، کہاں اور کس چیز کی تلاش میں جا رہے ہو؟ کہا ہمارے والد مریض ہے اور جنت کے پھل کھانے کو ان کا جی کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے والد کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو سب واپس آ گئے۔ حضرت حوا نے فرشتوں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگنے لگی تاکہ فرشتے چھوڑ دیں۔ تو حضرت آدم نے حضرت حوا کو فرمایا، مجھے چھوڑو، اپنے پاس سے میں تجھ سے پہلے کا پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی اور پھر غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، پھر گڑھا کھودا، قبر بنائی، اور پھر حضرت آدم پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور قبر میں رکھا، اوپر سے مٹی ڈالی، اور پھر کہا، اے آدم کی اولاد، یہ تمہاری سنت اور طریقہ ہے۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم پر نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے میں 4 تکبیریں کہیں، اور حضرت سعید نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ اور اہل علم کا ان کی قبر کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ اس پہاڑ کے پاس مدفون ہے جہاں وہ ہند میں اس کے پاس اترے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ میں جبل القبیس کے پاس ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح نے اماں حوا اور ابا آدم علیہ السلام کی نعش مبارکوں کو اٹھا کر بیت المقدس میں دفن کرا دیا۔ اس کو ابن جریر نے نقل فرمایا ہے۔ ابن عساکر بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہاں حضرت
آدم علیہ السلام کا سر مسجد ابراہیم کے پاس ہے اور پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس، اور حوا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے صرف 1 سال بعد ہی وفات پا گئی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کی مقدار کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، لیکن پہلے ہم ابن عباس و ابی ہریرہ کی حدیث سے ذکر کر چکے ہیں کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی، اور اس بات کے وہ معارض و مقابل نہیں ہو سکتی جو تورات میں ہے کہ حضرت آدم 930 سال زندہ رہے، اس لیے کہ وہ کتاب تورات میں تحریف کر چکے ہیں، اور ان کا یہ قول طعن شدہ اور مردود ہے کیونکہ وہ مخالف ہے اس حق کے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور محفوظ ہے، جبکہ وہ کتاب تورات میں طرح طرح کی تبدیلی کر چکے ہیں، اور ہاں دونوں کے درمیان موافقت جمعیت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر وہ جو تورات میں ہے اگر محفوظ مان لیا جائے اور اس طرح وہ من جانب اللہ ہوگا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس مدت سے مراد وہ مدت ہے جو جنت سے زمین پر اتارے جانے کے بعد انہوں نے بسر کی، اور وہ 930 سال سمشی ہوگی، اور یہ قمری اعتبار سے 957 سال بنیں گے، اور ان میں وہ 43 سال جمع کر لیے جائیں گے جو جنت میں بسر کیے۔ اس طرح 1000 سال والی ہماری حدیث اور 930 سال تورات میں مذکور دونوں صحیح ہو جائیں گے۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات فرما گئے تو مخلوق خدا 7 دنوں تک گریہ زاری میں مصروف رہی۔ ابن اسحاق نے اس کو روایت فرمایا۔ پھر جب حضرت آدم وفات پا چکے تو ان کے معاملات کے نگہبان حضرت شیش علیہ السلام بن آدم علیہ السلام بنے۔ وہ بھی نبی تھے، اور پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت ابی ذر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ جب حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آن پہنچا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کینن بنا، اس کے بعد کینن کا فرزند مہلائل بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا قلعہ کما کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے شہر بابل اور شہر سوس کو آباد کیا، اور ابلیس اور اس کے لشکریوں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر زمین کی آبادی سے بھگا کر ویرانیوں اور کھاڑیوں میں دھکیلا، اور جنوں کی شریر مخلوق میں سے بہت سو کو قتل کیا، اور ان کا ایک بہت بڑا عظیم تاس بھی تھا، اور یہ لوگوں کو وعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب ان کی بھی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنے بعد کے کاموں کی نصیحت کی، اور مشہور اقوال کے مطابق یہی خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید اسلامی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔